میں جتے چھوڑیا سی اتھوں اپنی بات نو اگے لے کے چلاں گا. پہلا قرآن پاک دی آیت سمجھو پھر اپنی بات نو سٹارٹ کرنے ہیں. مدینے جانا کیوں ضروری ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اللہ تعالیٰ دا قرآن دسدا ہے کہ اے ایمان والیو جدو تسی اپنیاں جاناں تے ظلم کرو، گناہگار ہو جاؤ، گناہاں وچ غوطے کھارے ہوو، یا اللہ پھر کی کریے؟ فرمایا جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول. فرمایا میرے یار دے دروازے تے آ کے میرے یار دی بارگاہ چ عرض کریا جے میرے یار دے ہاتھ تیرے واسطے اٹھ جان گے، اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے. سوال ہے یا اللہ تیرے یار دے دروازے تے دوارے تے تیرے یار دے مزار تے جا کے اساں معافی گناہ دی کدے کولو منگنی؟ فرمایا فاستغفر اللہ، اللہ کو استغفار کرنا ہے. کدے کولو کرنا ہے؟ بولو کدے کولو کرنا ہے؟ اللہ کولو. سمجھا جے بات میں جڑی پیش کر رہا ہوں؟ یا اللہ جے تیرے کولو ہی منگنا ہے، تیرے کولو ہی معافی لینی ہے، تے جنہ رب اوتھے سندا ہے اونا ایتھے بھی سندا ہے، رب اوتھے تکدا ہے اونا ایتھے بھی تکدا ہے. یا اللہ انہاں سفر کر کے آن دا مقصد کی ہے؟ یا اللہ انہاں پینڈا کر کے کرایہ دے کے تیرے یار دی بارگاہ حاضر ہون دا مقصد کی ہے؟ اللہ نے فرمایا مقصد ایک ہی ہے، تسی اوتھے جا کے روو گے واستغفر لهم الرسول، میرا یار تواڈے واسطے سفارش لے کے آ جائے گا. تسی منگو پتہ نہیں میں دیاں یا نہ دیاں، تسی منگو پتہ نہیں میں قبول کراں یا نہ کراں، پر جدے واسطے یار دے ہاتھ اٹھ جان گے او دی اللہ نے موڑ دی. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا تسی مینوں اس حالت وچ پاؤ گے کہ میں تواڈے گناہاں نوں معاف کرنا والا مہربان بن جاواں گا. ہن اس آیت وچ حکم ہے، حکم ہے وے میرے یار دے کول آؤ. یہ حکم عام ہے، بولو اے حکم. کچھ حکم خاص ہوندے نے، جویں جمعے دا وقت ہے کچھ بندیاں نوں حکم ہوندا ہے جی مسجد وچ جانے جانا. جدو وقت گزر جاندا ہے پھر او حکم ساکت ہو جاندا ہے، کیونکہ جس کام واسطے حکم سی او کام کمپلیٹ ہو چکے ہیں، نماز ادا ہو چکی ہے، اس تو بعد وہ حکم نہیں رہنا، کیونکہ یہ حکم خاص سی، خاص کام واسطے حکم سی، وہ خاص کام نبڑ گیا انہوں حکم ختم ہو گیا ہے. لیکن یہ حکم خاص نہیں بلکہ حکم عام ہے. بولو حکم عام ہے. مطلب کی فرمایا قیامت تک واسطے حکم ہے، جیڑا جیڑا مسلمان گناہگار ہوندا جائے گا میرے یار کول آوندا جائے گا، رب او دے گناہ معاف کردا جائے گا. یہ حکم عام ہے. بولو یہ حکم یاد رکھنا اس بات میں مسلمان بھائیو، کیونکہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ وچ ایک بندے دا کاما ہوئے نوکر ہوئے، جدو وہ گندا ہو جائے وہ دے کوئی عمال ایسے ہو جان کہ وہ مالک انہوں پسند نہ کرے، انہوں مالک کٹ دیندہ ہے، جا چلا جا، میں تینوں نہیں رکھنا چاہتا، تو میرے کول نہیں رہ سکتا، تو میرا گناہگار ہو گیا ہے، تو جناب میرا مجرم ہو گیا ہے، انہوں وہ دی بارگاہ جو کٹ دیتا جاندہ ہے. لیکن اتھے جنہ میں گناہگار ٹر جائیں میرے آقا سینے لا لیں دے. یہ ایسی بارگاہ ہے، اس بارگاہ گناہ دیکھ کے ٹھکرایا نہیں جاندہ بلکہ گناہ ویکھ کے سینے لایا جاندہ ہے کہ انہوں کسے نہیں لایا، انہوں اسی اپنے سینے نہ لا لوا. یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ نبی پاک دی جیڑی بارگاہ ہے، وہ بارگاہ سفارش. پھر اگلی بات، کدی بھی کسے ویکھیا ہوئے کسے مردے بندے کسے دی سفارش کیتی ہوگی، دنیا دار ہو سمجھدار ہو، کدی ویکھیا جی کسے مردے نے کسے زندے دی سفارش کیتی ہوئے؟ کیوں جی بولو ہویا کدی ہیں؟ یا پھر مردہ پیا ہوئے بندہ دے کول جا کے آکھے یارہ میری گل سنی میرا مسئلہ ہے انہوں حل کر دے، کسے نہیں کیتا ہے؟ مردے نو کدی کسے اپنا حال سنایا نہیں سنایا جاندہ، کیونکہ وہ سن نہیں سکتا، وہ ساڑھا کام نہیں کر سکتا، وہ ساڑھے عمال تو ساکت ہو چکے ہیں، وہ انہا کمال تعلق ختم ہو چکے ہیں، وہ دی روح نکل چکی ہے. معلوم ہویا مردیاں نو نہ گلہ سنائیاں جاندیاں نے تے نہ ہی مردے سن کے سفارشیاں کر دینے. اللہ دا اے حکم قرآنی سانو یہ دست ہے عقیدہ اہل سنت سچا تے سچا ہے. میرا نبی زندہ بھی ہے، گناہگاراں دی بولی سندہ بھی ہے، سن کے رب کو لو معافی بھی لے کے دینا ہے.
عقیدہ اہل سنت سمجھ آئی؟ یہ وہ عقیدہ ہے جڑا قرآن تے حدیث ہے، پر قرآن پڑھنا پائے گا، سمجھنا پائے گا۔ میرا نبی سندا بھی ہے، زندہ بھی ہے، تے رب کولو سفارش کر کے گناہاں دی معافی بھی لے کے دیندا ہے۔ یہ اللہ دا قرآن ہے، قرآن نہ ہوئے تے میں مجرم، چور چوری کرے دے ہاتھ کٹو، خطیب ممبر رسول دے بیٹھ کے جھوٹ بولے دی زبان کٹو۔ قرآن نہ ہوئے تے میں مجرم، قرآن وچوں بکھانا میری ذمہ داری، یہ منانا کوئی ذمہ داری نہیں۔ قرآن کہندا کہ لا وجد اللہ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، یار دی بارگاہ چاہ کے توبہ تے استغفار کرو، میرا یار تواڈے واسطے سفارش کرے گا، میں تواڈے گناہ معاف کر دیاں گا۔ معلوم ہویا اللہ نے حکم دیتا ہے، پتہ لگا نبی مر کے مردے نہیں ہو جاندے بلکہ مر کے بھی زندہ رہندے۔ اگلی بات، مسلمان بھائیو، حدیث پاک جذب القلوب دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدو کوئی بندہ مدینے آ گیا، جدو کوئی بندہ مدینے آندا ہے، حضور دے روزے دی زیارت دی نیت لے کے، حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ مدینے داخل ہوندا ہے نا، مدینے دیاں سرحداں تے اللہ دے فرشتے رحمتاں دے تحفے لے کے دا استقبال کر دے ہوندے، استقبال کر دے۔ کوئی چھوٹا جا درجہ ترین ہے مدینہ شریف جانا۔ پھر یا اللہ، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہوئی وجہ ہے کہ فرشتے ہوتے کھلوتے نے استقبال واسطے۔ دجال آوے گا نا، جدو دجال نام سنا ہے نا سب نے، اس شخص جدو آوے گا نا دنیا تے کو حرام مچا دے گا، کفر دا غلبہ ہو جائے گا ایک دفعہ۔ اس دجال نے پوری دنیا دی سیر کرنی ہے پر مدینے نہیں جائے گا۔ مدینے جا سکتا، حدیث گواہ ہے، فرمایا دجال مدینے نہیں آئے گا۔ دوسری چیز، تعاون دی بیماری مدینے میں داخل نہیں ہو سکتی، دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ دجال بھی اللہ دیا رحمتاں تو دور ہونے والا شخص ہے۔ اتھے تے برسدیاں رحمتاں نے، جنہوں رحمتاں وارا نہیں کھاندیاں اتھے داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ آکڑ کے بندے لگے آسا مدینے نہیں جانا، آسا میں کہو دیاں رحمتاں تیرے مقدر ویچ ہی نہیں، یہ تیرے مقدر ویچ ہوں دیاں تے اللہ نے آپ تینوں صدا دینا سیا میرے یار دے بوئے۔ عزیزان گرامی، وہ لوگ جڑے مدینے شریف مکہ شریف دی حاضری وچ مصروف رہن دین، پھر کعبے دا طواف کر دین، اللہ دے گھر دی دید کر دین، حاجی بن جان دین۔ میں انہوں نے ایک سنیا دینا چاہنا، میں انہوں نے ایک پیغام دینا چاہنا کہ کعبے دے لطف لین والے ہو، ایک گل غور نال سنیا جے مکے جان والے ہو، مکے جان والے ہو، مدینے بھی تے جائی دے، مکے جان والے ہو، مدینے بھی تے دے، مکے جان والے ہو، مدینے بھی تے، مکے جان والے ہو، مدینے بھی تے جائی دے۔ حج دے سرور وچ، حج دے سرور وچ سونے نو نہیں بلائی دے، حج دے سرور وچ سونے نو نہیں۔ اے نہ ہوئے تو حج دے مزے لیندا رہے، اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ حاضر نہ ہوئے، او دی بارگاہ وچ حاضری نہ پیش کر سکے۔ فرمایا حج بھی کردا رہے، جے چاہنا اس حج دے اتے قبولیت دی مور لگ جاوے تے پھر یار دے بوے تے حاضر ہونا پوے گا۔ چاہنا ہے نہ کیتا حج کیتیاں عبادتاں کیتیاں مشقتاں کام آ جان، پھر سرکار دے در تے حاضر ہونا پینا ہے۔ ایک کیڑا در ہے بندے تے جان دے نا، میں تین دساں اے وہ در ہے جتے اللہ دے فرشتے بھی سلام پیش کرنا ہوں دے۔ حدیث پاک سماعت کرو، ان کعبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل علی عائشہ، آپ فرماتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک دن حضرت عائشہ تو صدیقہ دے کول حاضر ہوئے، آپ فرماتے ہیں فذاکروا رسول اللہ،
ساڈے وچ گلاں سرکار دیاں چھڑ پئیاں سن معلوم ہویا صحابہ جدوں بھی بہندے سن تے گلاں حضور دیاں کردے سن فذاکروا رسول اللہ سرکار دیاں گلاں چھڑ پئیاں فقال کعب حضرت کعب بن مالک عرض کردے نے کہ ما من یوم یتلو الا نزل 70,000 من الملائکہ حتی یحف بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے میں حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیتا کہ سرکار دی بارگاہ او بارگاہ ہے جتے 70,000 فرشتے روزانہ صبح سرکار دے روزے تے اتر دینے سارا دن درود و سلام پڑھ دے رہن دے حدیث نہ ہوئے تے میں مجھے فرمایا کہ 70,000 فرشتے صبح ہوں دے شام تک درود پڑھ دیں پھر جب شام ہو جاندی پھر وہ چلے جاندے نے پھر اگلے 70,000 آ جاندے نے 70,000 دے گروپ آندے نے سرکار دے روزے تے جڑے درود و سلام پڑھ دے نے سرکار دی بارگاہ سلامیاں پیش کر دے نے حتیٰ کہ آپ فرماندے نے قیامت دا جڑا دن ہونا ہے بروزے قیامت جدو زمین شک ہونی ہے قبراں کھلنیاں نے ادو جدو سرکار نے اٹھنا نا تو 70,000 فرشتیاں دا جمگٹا لگا ہونا ہے انہاں دے وچوں اٹھ کے سرکار نے رب دی بارگاہ وچ حاضر ہو جانا پھر مزے والی گل عاشقاں دا آنا جانا لگا ہی رہندا ہے کوئی ایک دفعہ جاندہ ہے کوئی 2 دفعہ جاندہ ہے کوئی 3 دفعہ جاندہ ہے کوئی کئی دفعہ لا تعداد دفعہ بھی لوگ جاندے نے لیکن جیڑا فرشتہ ایک بار آ گیا نا قیامت تک وہ دیواری نہیں ہونی قیامت تک وہ دیواری تے بندے کڈے مقدراں والے نے جدو دل کردہ سرکار بلا لیں دے جدو حضور دا جی کردہ سرکار بلا لیں دے مسلمان بھائیو ایک کرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جس وقت حج دے تمام ارکان مکمل ہو جان میں جس طرح ترتیب نہ تو سنایا سی حج دا طریقہ تو سنایا سی جنہوں نے یاد ہے میں اپنی بات کو اتھوا کے لے کے چلیں گے ذرا محبت نال کہہ دے سبحان اللہ عزیزان گرامی جس وقت بندہ بیت اللہ شریف دا طواف کرتا ہے کعبے دا طواف کرن تو بعد حجر اسود دا بوسا لین تو بعد مقام ابراہیم تے نفل پڑھن تو بعد زمزم شریف پین تو بعد صفا مروہ تے چکر لان تو بعد سارے عمال مکمل کر کے مسلمان بھائیو جدو بندہ تیار ہو کے بہ جاندا ہے پھر دل وچ سوچدا ہے کوئی ایسا رکن جڑا رہ گیا ہوئے جڑا ادا نہ کیتا گیا ہوئے جڑا ضروری رکن ہوئے پھر بندے دا عشق بول کے کہندہ ہن بس ایک کوئی آواز آ رہی ہے حاجیوں آؤ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ محبت نال کہہ لو میں بات اگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں جدو سارے کام پورے ہو جانے نے حج دے رکن ملک صاحب ادا ہو جانے نے پھر کوئی آواز ہونی ہے ہن حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ پھر مسلمان بھائیو مدینے دے سفر دا آغاز ہو جاندہ ہے بندہ تیاری کر کے جدو مکیوں روانہ ہی ہوندہ ہے گھڑیاں وال جاندہ ہے گاڑیاں تیار ہوندیاں نے ایک کوئی آواز ہوندی ہے مدینے جان والے ہو بالکل تیاری ہو چکی ہے تو آڈا انتظار لگا ہویا ہے مدینے جان والے گھڑیاں بھی سوار ہو جاندے نے اپنی اپنی جگہ تے بہ جاندے نے اکھاں وچوں زارو قطار آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہوندیاں نے کیونکہ ایک گناہگار اپنے یار دی بارگاہ میں جا رہے آئے اپنے حبیب دی بارگاہ میں حاضر ہو رہے آئے زارو قطار روندہ رہندہ ہے نالے دعاواں کردہ رہندہ ہے کدوں یہ جدائیاں مکن یہ تھوڑا جا سفر مکے تے میں سرکار دی بارگاہ میں حاضر ہو جاواں ادھروں مسلمان بھائیو گھڑیاں چل جاندیاں نے ادھروں آنسو بہندے رہندے نے ایوں شہریں
جدر حاجی سفر کردا ہے اے او شہر جدیاں قسماں اللہ نے قرآن وچ اٹھائیاں نے اللہ دا قرآن میں پڑھ کے سنا دینا فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد سونیا سانو اونا تھاواں دی قسم ہے جتھے تیریاں تلیاں لگیاں نے نبی دے قدم جتھے لگے نے اللہ نے انہاں تھاواں دی قسم اٹھائیے مسلمان بھائیوں میری بات نو غور نال سننا اگر میرا نبی مکے وچ ہووے اللہ مکے دی قسم اٹھاندا ہے میرا نبی تبوک دی زمین تے ہووے اللہ اس جگہ دی قسم اٹھاندا ہے اگر میرا نبی غاراں وچ ہووے اللہ انہاں غاراں دیاں قسماں اٹھاندا ہے اگر میرا نبی پہاڑاں تے ہووے اللہ انہاں پہاڑاں دیاں قسماں اٹھاندا ہے اگر میرا نبی مدینے وچ آوے اللہ مدینے دی دھرتی دی قسم اٹھاندا ہے پتہ لگا اللہ قسم کسے ہور وجہ تو نہیں چکدا بلکہ یار دے پیراں دی وجہ تو چکدا ہے جڑا نقطہ دین لگا ذرا غور نال سنیا جے میرے نبی دے قدم لگ جان اللہ قسماں اٹھاندا ہے بولو اللہ قسماں اٹھاندا ہے میرے نبی دے قدم لگن وہ زمین ساری زمین نالو اعلیٰ ہو جاندی ہے افضل ہو جاندی ہے کیونکہ وہ دی قسم اللہ دا قرآن اٹھاندا ہے ذرا غور کری میرے نبی دے قدم اٹھے نے شب معراج میرے نبی بلندیاں تے گئے نے میرے نبی دے قدم اٹھ گئے نے زمین تو آپ نور دی سیڑھی چڑھ دے جا رہے نے مسلمان بھائیو کعبہ تھلے رہ گیا میرے نبی دے قدم اتے چلے گئے نے غور نال سنیا جے کعبہ تھلے رہ گیا قدم اتے چلے گئے کربلا تھلے رہ گیا قدم اتے چلے گئے مدینہ تھلے رہ گیا میرے نبی اتے چلے گئے مقام ابراہیم تھلے رہ گیا میرے نبی اتے چلے گئے حجر اسود تھلے رہ گیا میرے نبی اتے چلے گئے صفا مروہ زمین تے رہ گیا میرے نبی اسمانہ تے چلے گئے نے ہر شے تھلے رہ گئی ہے میرے نبی اتے چلے گئے پھر پہلا آسمان بھی تھلے میرے نبی دے قدم اتے دوسرا آسمان تھلے میرے نبی دے قدم اتے تیسرا آسمان تھلے میرے نبی دے قدم اتے چوتھا آسمان تھلے میرے نبی دے قدم اتے پانچواں آسمان تھلے میرے نبی دے قدم اتے چھٹا آسمان تھلے میرے نبی دے قدم اتے ساتواں آسمان تھلے میرے نبی دے قدم اتے سارے آسمان تھلے رہ گئے میرے نبی اتاں گزر گئے پھر سدرۃ المنتہا تھلے میرے نبی دے قدم اتے نے پھر رب دا عرش آیا عرش اولا تھلے وے میرے نبی دے قدم عرش دے اتے لگ دینے دے قدم عرش دے اتے لگ دینے پہ میں بات رپیٹ کر رہے ہیں ذرا غور نال سننا کعبہ تھلے تے قدم اتے بیت اللہ تھلے تے قدم اتے حجر اسود تھلے تے قدم اتے جناب زمزم تھلے تے قدم اتے صفا مروہ تھلے تے قدم اتے ستے آسمان تھلے تے قدم اتے سدرۃ المنتہا تھلے تے قدم اتے عرش اولا تھلے تے قدم اتے ہر شے اتے میرے نبی دے قدم نے اے میرے نبی دے پیراں دا شان اے میرے نبی دے نلین دا شان اے میرے نبی دے جوڑیاں دا شان اے تے نلین دا شان ہر شے تھلے رہ گئی نلین اچے ہو گئے نے اس حسین وال ویکھ جیڑا نبی دے کندیاں تے سوار ہوندا رہیا حسین والویک جڑا نبی دے کندیاں تے سوار ہوندا رہیا ہے ہر شے تو تھلے نبی دے قدم قدماں تو اتے میرے نبی دیاں پنڈلیاں تو اتے میرے نبی دیاں رانا تو اتے میرے نبی دا پیٹ مبارک تو اتے میرے نبی دے بازو نے بازواں تو اتے میرے نبی دے کندے نے کندیاں تے حسین سوارے او دی شان دا اندازہ کون لا سکدا اللہ زندہ آخر یہ جڑی تساں ایت پڑھی ہے نا لا اقسم بہذا البلد اللہ فرماندا ہے مینوں انہاں تھاواں دی قسم جتھے اللہ دے نبی دے پیر لگے نے تلیاں یہ تو مراد مکہ ہے میں کہ کیڑے حساب نال مکہ مراد ہے سی جدوں قدم لگدے رہے آخر جی مکہ ہے میں کہ کیویں آخر جی مکے دے وچ حضور نے 53 سال زندگی گزاری کنے سال بولو
ڈٹ کے بولیا کرو 53 سال 10 سال تے مدینے گزارے تے جتھے 53 سال کڈے انہوں دا شان چوکھا ہے یا جتھے 10 سال گزارے انہوں دا چوکھا ہے میں کہا غور کر اتنے تیرا عقیدہ ہے تھوڑا جا عشق لے کے لگا پھرنا ہے تھوڑا جا ایمان لے کے لگا پھرنا ہے تھوڑی جی محبت لے کے لگا پھرنا ہے اسا سنیاں دا عشق تھوڑا نہیں بلکہ بے بہائے اسی گن مت کے نہیں بلکہ انے واہ محبت سرکار نال کرنے ہیں اس محبت دی کوئی بھی حد نہیں جڑی سرکار نال کیتی جاندی اگر جی تواڈی محبت کی کہندی ہے میں کہا مولوی صاحب غور نال سنے آجے تو کہنا 53 سال مکے گزارے مکے دا شان چوکھا ہی ہو گیا ہے میں کہا 53 سال گزار کے مکہ چھڑ کے میرے نبی مدینے ٹر گئے نے 1500 سال گزر گئے نے 1500 سال گزر گئے نے اج بھی میرے نبی اتھے آرام فرمانے پورے علماء دا میں سنیاں دی گل نہیں کردا اہل حدیث دیوبندی اہل تشیع سارے مسلک دے علماء دا اس حدیث دے اتفاق ہے او جگہ جس جگہ تے میرے نبی دا جسم مبارک ہے عرش اولا نالو وی کسے نے جگہ اچا ویکھنا ہووے اس جگہ دی زیارت کر لوے اللہ اچھا زندہ یا عرش دا شان ہی سب تو چوکھا ہے نا فرمایا عرش تو بھی چوکھا شان جس تھان دا ہے او تھان او ہے جتھے میرے نبی دا جسم مبارک پہ آؤ 53 سال لے کے لگا پھرنے تے جتھے 1500 سال گزر گئے نے جتھے قیامت تک سرکار نے لیٹیا رہنا ہے اس دھرتی دا شان ہی کوئی نہیں میں کہ او دا بڑا شان ہے او دا بڑا مقام ہے میں اگر اس بات تے رواں تے گل ایتھے ہی رہ جائے گی آؤں میں اگے لے کے جانا چاہنا حضرت عبداللہ بن مبارک دا زمانہ ہے اس زمانے دے اندر لوگ حج ول جا رہے ہیں ایک غریب بندہ ہے جدے کول وسائل کوئی نہیں جڑا حج دی تیاری نہیں کر سکدا انہیں پیسے نہیں رکھدا کہ کرایہ دے کے مکے مدینے دا سفر کرے وہ ایسا دور سی لوگ بیڑیاں تے جاندے سن حج کرن کشتیاں تے جاندے سن حج کرن بحری جہاز جاندے سن لوگ جناب تیار ہو کے جا رہے ہیں کوئی صبح قافلہ جاندا ہے کوئی شامی قافلہ جاندا ہے کوئی کسے دن قافلہ جا رہا ہے وہ بندہ روندا رہندا ہے زارو قطار سرکار دی بارگاہ وچ عرضہ کردا رہندا ہے سونیا کدوں ویلا آوے جدوں مینوں وی آواز آوے تینوں مدینے بلایا جا رہا ہے بندہ روندا رہندا ہے تڑپدا رہندا ہے سرکار دی بارگاہ استغاثہ پیش کردا رہندا ہے ویلا لنگدا گیا ہے وقت گزرتا گیا ہے مسلمان بھائیو آخری تاریخ آ گئی جدوں آخری جہاز جان والا ہے آخری بیڑا جان والا ہے اس بندے نے تیاری کر لئی تیاری کر کے دریا دے کنارے آ گیا ہے آ کے کھڑا ہو گیا ہے کھچا کھچ حاجی اکٹھے ہو گئے نے بیڑے وچ بہن لگ پے نے وہ بندہ بھی تیار ہو کے آ گیا ہے ساز و سامان بنیا ہوا ہے میلے کچیلے کپڑے نے ویندا رہا ہے سائڈ تے کھلو کے کسے نے آکھیا میں تینوں لے چلنا روندا رہا ہے اچانک ہمت کر کے حوصلہ کر کے ملک صاحب بیڑے وچ وڑ گیا ہے حاجیاں دے جمگٹے وچ بہ گیا ہے ایک نکر وچ ہو کے بہ گیا ہے اچانک جدو کشتی فل ہو گئی بیڑا فل ہو گیا ہے بحری جہاز تیار ہو گیا ہے جناب ایک بندہ آیا ہے آگے کہندا سب کرایہ دیو نا اسی اس واسطے کشتی روانہ اے بیڑا اودو ٹرے گا جدو سب دا کرایہ ہو جائے گا سارے اپنا اپنا کرایہ دین لگ پے نے کوئی بندہ کرایہ دے رہا ہے دوسرا کرایہ دے رہا ہے تیسرا کرایہ دے رہا ہے جدو مسلمان بھائیو اس بندے دی واری آئی ہے انہوں آ کے کہندا تو کرایہ دے او بندہ رو کے کہندا میں کرایہ دے نہیں دے سکدا پر تینوں اللہ دا واسطہ مینوں تھلے نہ لائی مینوں مدینے لے جائی مدینے جا کے میں تیرے بیڑے دی صفائی کر چھڈاں گا تیرے بیڑے دی صفائی کراں گا میں محبت لے کے جا رہا میں الفت لے کے جا رہا میں پیار لے کے جا رہا مینوں تھلے نہ اتاری کرایہ تے میں نہیں دے سکدا جناب اکھاں چوں آنسو نے ادھروں آواز بلند ہو رہی ہے بیڑا مدینے والا لیندا پیا تاڑیاں بیڑا
مدینے دا لیندا پیا جس نے مدینے جانا کر لو تئی سب دی آواز نہیں آ رہی سب کہہ لو جس نے مدینے کر لو تئی میں نہیں جانتا کہ لبا چو نکلیا منظور ہو جانا ہے اللہ نے سب نو مدینے دا مسافر بنا دینا ہے جس نے مدینے جانا کر لو تئی جس نے مدینے جانا کر لو تئی جھوم جھوم کے سارے کہہ لو نا جس نے مدینے کر لو تئی حاجیاں نے اٹھ سویرے بہ کے روزے دے نیڑے حاجیاں نے اٹھ سویرے بہ کے روزے دے نیڑے رو رو کے سوہنے کے عرضاں گزاریاں رو رو کے عرضاں گزاریاں رو رو کے سوہنے عرضاں گزاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تئی مسلمان بھائیو جدو سب کرایہ دے رہے ہیں وہ بندہ رو رہا ہے رو کے کہنا ہے میں کرایہ تے نہیں دے سکتا میرے کول اینے پیسے دے نہیں اینا مال تے نہیں لیکن میں صفائی کرانگا تیرے بیڑے دی جے تے منو لے کے مدینے وال جائیں گا منو زمین تے نہ اتاری تینو اللہ دا واسطہ ہی منو نال لے کے جانا ہی وہ بندے نے جدو ایک گل سنی ہے جناب اس بندے دے دل تے اثر ہویا لیکن مجبور سی کہنے کا نانا ان میں نہیں لے کے جاواں گا جن دیر تک کرایہ نہیں دے گا وگرنہ میرے بیڑے وچوں اتر جا بازو تو پھڑ کے اتار دائے پیا وہ بندہ چیخ مار کے روندا ہے نالے سرکار دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے سونیا اگر اج میں مدینے نہ جاواں میں بھی سوچاں گا میرا نبی ماڑیاں دا نہیں بلکہ نبی تے امیراں دا ہی بنیا ہے نا میرا نبی ماڑیاں دا خیال نہیں کردا میرا نبی تے امیراں نو بلاندا ہے پیسیاں والیاں نو بلایا جاندا ہے سونے اج مینوں مدینے بلاؤ میرے دل دی تمنا مٹا دے وہ بندہ زارو قطار رو رہا ہے چیخو پکار کر رہا ہے سارے حاجیاں تے سناٹا چھا گیا ہے اس بندے وال ویکھ رہے نے او دا پیار ویندے نے پے او دا عشق ویندے نے پے او دا جذبہ ویندے نے پے بازو تے پکڑ کے زمین تے اتارے آئے اتار کے جناب جہاز تیار ہو گیا ہے او دی جگہ تے ہور بندہ سوار ہو گیا ہے بیڑا پورا ہو گیا ہے جہاز روانہ ہو گیا ہے ادھر جہاز ٹرے آئے حاجی جہاز لے کے مدینے جا رہے نے اس رون والے دا دل پیار لے کے مدینے جا رہے آئے دا دل پیار لے کے مدینے جا رہے آئے بندے دا دل رو رہے آئے ساروں قطار رو رہے آئے روندے اذان دی آواز آئی ہے اذان دی آواز سن کے نماز دی تیاری کیتی ہوئی ہے جناب دریا دے پانی نال وضو کیتا ہے وضو کر کے مصلی بچھایا ہے مصلی بچھا کے قبلے وال چہرہ کیتا ہے چہرہ کر کے ہاتھ اٹھا رہے آئے ہاتھ اٹھا کے کناں نال لائے نے کناں نال لا کے ہاتھ بنن لگائے اچانک پچھوں کسے نے دا بازو پکڑ لے آئے بازو پکڑن والے دا ہاتھ بڑا نرم و ملائم ہے ان کر کے پیچھے ویکھے آئے بڑا سونا چہرہ نظر آیا ہے نورانی صورت نظر آئی ہے اور رون والا کہندا ہے مینوں نہ ستائی اگے میں مدینے جان تو ڈکیا گیا وا بڑا روگ لگ گیا ہے ہن میں رب دی نماز پڑھن لگا میری نماز وچ دیر نہ کرائی اس بندے نے گھٹ کے پھڑے آئے کہنے کا چہرہ میرے وال پھیری رووی نہ انہوں سینے نہ لایا ہے کہنے لگا مینوں دلاسا دین والیا دس دے سینا تو ہے کونے آن والے بندے نے پیار نہ دسے ہیں کہنے لگا میں عام بندہ نہیں میں اللہ دا پیارا بندہ وا میرا نام خضر علیہ السلام ہے
میرا نام خضر علیہ السلام ہے۔ حاجی صاحب کہندے نے اللہ دے پیارے بندے دسو نا میرے کول کی لین آئے ہو؟ میں تے اپنے دکھاں وچ رو رہا وا، اپنے درداں وچ رو رہا وا۔ آن والا کہندا حاجی صاحب رون دی دے وچ گل کوئی نہیں، میں آپ نہیں آیا، میں کسے دے بھیجن تے آیا وا۔ کہنے لگا کدے بھیجن تے آیا ہے؟ حاجی صاحب کہندے نے مینوں کسے ہور نے نہیں کھلیا، جدے کول جان واسطے تو رونا ہے اس نبی نے مینوں آپ بھیجے آئے، آپ بھیجے آئے۔ کہنے کا کس واسطے بھیجے آئے؟ حاجی صاحب پوچھ دینے دسو دے صحیح کی لین آئے ہو؟ اللہ دے نبی خضر علیہ السلام نے فرمایا تو رونا جدو بیڑا مدینے وال ٹریا سی، تیری چیخ مدینے تک گئی سی، میرے آقا نے فرمایا میرے بندہ میرے امتی خضر عرض کی تھی آقا حکم ہوئے، فرمایا دیر نہ کری ہونے ہی چلا جا کے اس بندے نو مدینے لے آ۔ میں عرض کی تھی سونیا اذان ہو گئی ہے، اوتے نماز پڑھن لگا ہے، فرمایا حکم میرے اذان اوتھے سنی سو نماز مدینے پڑھے گا، اذان اوتھے سنی سو نماز مدینے آ کے پڑھے گا۔ کہنے گا اتنی جلدی مدینے کیویں؟ فرمایا ہاتھ وچ ہاتھ دینا، ہاتھ دیتا ہے، ہاتھ پکڑایا ہے، آپ نے فرمایا قدم اٹھانا، چند قدم چلے آئے، چند قدم چلن تو بعد جدو قدم رکھے آئے اکھاں کھولیاں نے سامنے سرکار دا روزہ نظر آ رہے آئے۔ بھائیو بندے جنہ نے بیڑے چو ہاتھ تو پھڑ کے کڈیا سی، جدو انہاں دا بیڑا مدینے پہنچے آئے، انہاں دا جہاز مدینے پہنچے آئے، انہوں نے آ کے ویکھیا حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے آکھیا بندہ ساڈے تو پہلا مدینے پہنچے آئے، اسی تینوں چھڈ کے آ گئے سا۔ کہنے لگے دس کیویں آئے، کیڑی سواری تے آئے؟ کہنے لگا تسی بیڑیاں تے سوار ہو کے آئے ہو، پیسیاں نال کرایہ دے کے آئے ہو، میں عشق دی سواری تے محمد دا پیار دے کے آیا ہوں۔ میں تسی پیسے دے کے بیڑے دے آئے ہو، میں پیار دے کے عشق دی سواری تے سوار ہو کے آیا ہوں۔ بڑے حیران جناب، کوئی قدم بوسی کردا ہے، کوئی دست بوسی کردا ہے، بڑا انہوں نے کیا ساڈا تے حج پتہ نہیں قبول ہونا ہے کہ جنہوں سرکار نے آپ بلا لیا ہے، محبت نال کہہ دے سبحان اللہ، جنہوں سرکار نے آپ بلا لیا ہے وہ دی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے؟ وہ جناب سارے بندے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے آکھیا ہون یہ معاملہ کیویں ہویا ہے، ساری کہانی سنانا، ساری گل بات سنانا۔ حاجی صاحب کہندے نے سنو، سرکار دے دوارے تے لے گئے، نبی پاک دے روزے تے لے گئے، این کر کے اشارہ کر کے کہندے نے میرا کمال نہیں، کمال میرے کملی والے دا ہے، میں تے اسے دردی خیر منگنا تے کہنا سونیا صدا وسدا رویتے دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا بڑھے تے بیمار نہ پڑے آجی، جوان چھاتی دا زور لا کے مل کے کہہ لو نا صدا وسدا دوبارہ یا اللہ جتھے مردہ غریباں دا گزارا یا آؤ نا
عزیزان گرامی سائیوال دا رہن والا ایک سید زادہ نبی دی آل علی دی اولاد آپ فرماتے نے میں مدینہ شریف گیا مکہ شریف عمرہ کیتا ہے عمرہ کرن تو بعد مدینہ پہنچے آما مدینہ جا کے سرکار دی بارگاہ سلام عرض کیتا ہے کہنے کا سلام عرض کرن تو بعد مسلمان بھائیوں میں بھوک لگی ہے میں کھان واسطے کھانا لے آندا ہے کھانا لے آ کے بیٹھا ہویا اچانک ایک بلی آئی ہے بڑی پیاری لگ دی ہے بڑی سونی لگ دی ہے میں اس بلی نال پیار کیتا ہے انہوں اپنی جولی وچ بٹھایا ہے جو آپ کھاتا ہے اس بلی نو بھی وہی کھلایا ہے جو آپ کھاتا ہے انہوں بھی بولو بولو جو آپ کھاتا ہے انہوں بھی میں کوئی فرق نہیں پایا کیونکہ یہ تے فرق نہیں سی پہ سکتا یہ تے بار گئی ہوئے جنہیں آ کے اچھیاں نیویاں دے فرق مکا چھڑے نے یہ تے بار گئی تے فرق ہو سکتا آج اشفاق صاحب شاہ صاحب فرماندے نے میں جناب ویکھیا بلی آئی میں جناب پیار کیتا آپ جو کھادا انہوں ہی وہی کھلایا وقت گزرتا گیا میں روزانہ اتھے آ کے بیٹھا بلی جگہ پہچان گئی سی جانور بڑے وفادار ہوندے نے کہنے لگا کہ وفا او بندے او بلی پہچان گئی سی جتھے آ کے روز میں بیندا سا انہیں میرے آن تو پہلا اتھے آ جانا کرنا میں بھی جناب جو اپنے واسطے لے ہونا اس بلی واسطے بھی لے ہونا وہ دی خدمت کرنی شاہ جی کیوں انہی سیوا کرتے سو کہنے لگے بلی عام نہیں نبی دے در تے رہن والی سی میں سرکار دے در دی بلی سمجھ کے نہ پیار کرتا سا شاہ جی کہنے لگے پھر وقت گزرتا گیا ہے میرا جناب دن پورے ہو گئے میرا وقت مکمل ہو گیا ہے جب میں واپس آن لگا ایک دن پہلا میں اپنے دل وچ خیال کیتا ہے اس بلی نال میں نو بڑا پیار ہو گیا ہے اس بلی نو میرے نال پیار ہو گیا ہے کیوں نہ انجدہ کم ہوئے میں اس بلی نو نال پاکستان لے جاواں شاہ جی کہندے نے میں پاکستان لے آندہ ارادہ اپنے دل وچ کیتا ہے اس بلی نال اظہار نہیں کیتا نہ کسے ہور نو دسے آئے ارادہ کرن دی دیر میں گھر وچ آ گیا ہاں رات پہ گئی ہے بستر تے لیٹے آواں صبح دا ویلا ہویا ہے میں سرکار دی بارگاہ الوداعی سلام لے کے گیا سلام دین گیا ہاں سلام کرن واسطے گیا ہاں کہ سونے میں صبح واپس پاکستان چلے جانا ہے میرا آخری سلام منظور فرمایا جے شاہ جی کہتے نے میں سلام کرن واسطے گیا ہاں جدو سلام کہن دی دیر اتنی دیر نو بلی آ جاندی سی اج بلی میرے کول نہیں آئی جناب تھوڑا جا وقت ہور گزرے آئے میں انتظار کرتا رہا ہاں بلی دور بہ کے مینوں ویندی ہے بھئی اج میں بلی دے پیچھے جانا وہ میرے تو اگے اگے دوڑ کے لگی جاندی ہے میں جا کے کھانا لے آندا کھانا لے آ کے اس بلی نو پیش کیتا ہے اس بلی نے کھانا نہیں کھاتا رخ موڑ کے چلی گئی ہے میں پھر پیچھے دوڑے آواں وہ پھر میرے تو اگے اگے دوڑ دی ہے بھئی اس بلی دی اکھاں تو انج لگدا ہے جویں دکھی لگ دی ہے بھئی انج لگدا ہے جویں غماں دے پہاڑ چھا گئے نے شاہ جی کہندے نے میں افسردہ ہو گیا ہاں پتہ نہیں ہے جانور میرے تو کیوں ناراض ہو گیا ہے اے نبی دے در دا جانور ہے سرکار دے در دی بلی ہے میں سرکار دی بارگاہ پریشانی دا اظہار کیتا ہے اچانک بیٹھیاں مینوں نیند آئی ہے شاہ جی کہندے نے اکھ لگی میں خواب وچ ویکھیا ہے مینوں سرکار دی زیارت نصیب ہو گئی ہے آپ سرکار دی زیارت ہو گئی ہے نبی پاک نے فرمایا اے میرے بیٹے پریشان لگنا ہے سارا واقعہ سنایا عرض کیتی سونیا میں جن بلی نال پیار کرتا سا اج بلی میرے تو رخ موڑ گئی ہے اگے تے میرے کو روزانہ آ کے بیندی سی اج مینوں چھوڑ کے چلی گئی ہے سونیا دے وچ راز کی ہے میرے نبی پاک نے فرمایا دے وچ راز کوئی ہور نہیں میں تینوں دی وجہ دسنا وا عرض کیتی سونیا کی وجہ ہے فرمایا کل نو تو اپنے دل وچ ارادہ کیتا سی مینوں پاکستان نال لے کے جان والا عرض کیتی سونیا ارادہ تے دل وچ کیتا سی اینوں کیویں پتہ لگ گیا ہے فرمایا بلی میرے دربار تے رہندی ہے
بلی میرے دربار تے رہندی ہے میں کہ غور کر مولوی تیرا علم کتھے رہ گیا ہے جس نبی دے در تے بہن والی بلی نو علم غیب آ جاندا ہے اس نبی دے علم دا اندازہ کون لا سکدا ہے یا رسول یا میں کہ تو نے دل وچ ارادہ کیتا سی نا پر اے تیرا ارادہ جان گئی سی سونیا پھر فرمایا میری بارگاہ وچ آ گئی انہیں آ کے تیری شکایت بھی کیتی ہے سونیا تواڈا بیٹا ہے تواڈی آل نسل رسول ہے پر مینوں تیرے تو جدا کرنا چاہتا ہے معلوم ہویا اے او دارے جتے بندے رہ کے جانور بھی دکھڑے سنا لیندے تائیں تے اسی کہنے ہیں کعبے دا نظارہ کی آکھاں سوہنے دا دوارہ کی آکھاں میں کعبے دا نظارہ سوہنے دا دوارا کیا کھا اتھے درد سنائے جاندے نے اتھے درد سنائے جاندے نے پر اتھے درد ونڈائے جاندے نے اتھے درد سنائے جاندے نے پر اتھے درد ونڈائے جاندے نے بولو اتھے درد سرکار نے فرمایا اے بلی اسے ویلے میرے کو لا گئی ہے انہیں آکے عرض کیتی ہے سونیا نسل رسول سونیا 4 دن ٹکر کھوا کے 4 دن روٹیاں کھوا کے مینوں اپنے نال لے جانا چاہتا ہے تسی تے ساری زندگی دے کھلاندے ہو 4 دن کھلا کے لے جانا چاہتا ہے تسی تے ساری زندگی دے کھلاندے ہو پہ تساں کدی انج دی گل نہیں کیتی اج مینوں تواڈے تو جدا کردا ہے پیا سونیا میں ٹکر چھڈ سکنی ہاں میں کھانا پینا چھڈ سکنی ہاں پر تیرا در نہیں چھڈ سکتی بلی کہندی ہے سونیا ٹکر چھڑ سکنیاں کھانا پینا چھڑ سکنیاں پر تیرا در چھڑ سکتی نہیں حضور نے فرمایا اسے وقت بلی آ گئی آؤ نا مسلمان بھائیو میں جڑی اگلی گل آخر جی مدینے جاؤ مکے جاؤ زیادہ تر ساریاں مکے جی نے میں کہا جی مان لیا آخر جی کعبہ بیت اللہ اللہ دا گھر مکے جی میں کہا کوئی شک نہیں آخر صفا مروہ مکے جی کوئی شک نہیں بیت اللہ جناب حجر اسود پھر اس تو بعد مقام ابراہیم مینا مزدلفہ ہر چیز مکے جی میں کہا جی کوئی شک نہیں آخر پھر مدینے کی لین جاندے ہو میں کہا تینوں کڑمیاں لبیا کچھ نہیں پھر عاشقانو کی پوچھنا کی لین جاندے اسی تینوں کی دسیے میں کہا جدی کدرے نہ سنی جائے جنوں کدروں خیر نہ پوے او مدینے ٹر جائے سینے بھی لاندے نے چھولیاں بھی بھر دے نے اخے جی ٹھیک ہے جے تساں جانا ہی جانا ہے نہیں نہ مڑنا پھر انج کریا جے کہ مدینے جان والے نیت تساں قبر رسول دی نہیں کرنی بلکہ نیت مسجد نبوی دی کر کے جائے میں کہ قبر رسول دی نیت کیتے ہیں کی گناہ ہو جانا اخی جی ماڑی گالے قبر دی نیت کر کے نہیں جانا چاہیے پھر بھی تے ہے تے قبر ہی ہے نا میں کہا تینوں کملیا پتہ ہی نہیں لگا قبراں وچ بھی فرق ہوندا ہے کیا کہہ دے ہو
یہ مسئلہ جڑا میں چھیڑیا جدو حل ہونا ہے میرا یقین ہے تیرے اندروں سبحان اللہ ہونی غور نہ سنی اکھے جی جانا ہی جانا ہے پھر مسجد نبوی دی نیت کر لو ہاں قبر دی نیت کیوں کرتے ہو میں کہ مولوی جی غور نہ سنے آج میں اپنے کولوں گل کراں تے بے شک نہ منے آج میرے نبی دی حدیث میرے نبی دا فرمان فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی فرمایا جن نے میری قبر دی زیارت کی تھی ہے وہ دی شفاعت میرے تے واجب ہو گئی ہے میں کہ ایتھے میرے نبی نے مسجد دا نام نہیں لیا بلکہ قبر دا نام لیا پتہ لگا جے مسجد دی نیت کر کے جانا ضروری ہوندہ قبر دی نیت لے کے جانا اچھا نہ ہوندہ میرے نبی کدی بھی ہے نہ فرمان دے من زارا قبری جن نے میری قبر دی زیارت کی تھی پتہ لگا سرکار دے روزے تے جاوی نیت مصطفیٰ نال ملاقات دی لے کے جاوی مسئلہ حل ہوا ہے کہ نہیں ہوا جی میں کہ جی کدی قبر دی نیت کر کے مدینے جانا جائز نہ ہوندہ یہ حدیث وچ من زارا قبری نہ ہوندہ کہ میری قبر دی جنہیں زیارت کی تھی فرمایا آؤ نیت لے کے قبر دی زیارت کرو جدو زیارت کرو گے تو انہوں بخشوانا میرے تے واجب ہو جانا ہے عزیزان گرامی لیکن یہ سارا سودا عشق دے محبت دا کادا بولو عشق دے بولو کادا ہے ٹائم مک گیا ہے میں گل بھی مکا رہے ہیں آخری الفاظ میں انشاءاللہ اپنے وقت میں کمپلیٹ کرنی ہے اپنی بات عشق دے محبت میں جدہ دل جدہ سینہ عشق تو خالی ہے پیار تو خالی ہے میرے کو لو یقین نال میں بات کہہ رہے ہیں لکھوا لو جد لکھوانی یہ تیرے دل وچ عشق مصطفیٰ نہیں تیرا مکے جانا بھی فضول ہے تیرا طواف کرنا بھی فضول ہے اکھے جیو کی میں کیا غور نہ سنی کہ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے کا کیا فائدہ ارے دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر پھر کلمہ سننے سنانے کا کیا فائدہ تسا کہنا باقی میں پڑھاں گا دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے کا کیا فائدہ قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آن جانے کا کیا محبت نال کہہ لو نا